کنڈیشن ہے جس کے اوپر سرٹیفکیٹ دینا ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے. ڈسمینٹل سپلائر نیٹورک, یہ پاکستان کی حکومت کے حوالے سے, ڈسمینٹل سپلائر نیٹورک relating to the acquisition of nuclear weapons related materials such as providing relevant information from or direct access to Pakistani nationals associated with such networks. فوزیہ بی بی, یہاں آپ کا ریئیکشن چاہوں گا اس کلاس کے حوالے سے. آپ کون سا ریئیکشن مجھ سے چاہتے ہیں؟ آپ کی پارٹی کا جو بھی پولیٹیکل اس کے اوپر اوپینین ہے. ہمارا اوپینین یہ ہے کہ ہم اور امریکہ اس مسئلے پہ ایک پیج پہ ہیں. We are against the export of nuclear technology. The nuclear technology that Pakistan has built up over the last so many years, it is indigenous, it is meant for our own self, for our deterrent. It is not meant to export it. ٹھیک ہے, اور ہم اس میں کسی قسم کی, چاہے وہ ہم سے کہے نہ کہے, ہم پہلے سے اس چیز کو ڈسمینٹل کیے ہوئے ہیں. اب آپ کی مرضی, آپ اس کو کس طرح امپلائی کرنا چاہتے ہیں. میں یہاں دوبارہ آپ سے سوال پوچھوں گا, پھر احسن صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہاں ہم ڈسمینٹلنگ سپلائرز نیٹورک ریلیٹنگ ٹو دی ایکوزیشن آف نیوکلیئر مٹیریل کی بات کر رہے ہیں, ایکسپورٹ کنٹرول کا ذکر نہیں کر رہے. ہم نے اگر سپلائر نیٹورک کا مطلب یہ ہے کہ ایکوزیشن حاصل کرنا, اول تو ہم نے کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایکوائر نہیں کی ہے. یو مسٹ ریمبر کہ یہ پورا کی پوری جو ٹیکنالوجی سسٹم ہمارے پاس ہے یہ انڈیجنسلی ڈیولپڈ ہے. اس میں ہمیں کہیں آؤٹ سائڈ سے مدد نہیں ملی ہے جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے. اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب اسی وجہ سے ویسٹ کی نظر میں برے بنے کہ جب انہوں نے فرانس سے مدد لینی چاہیے نیوکلیئر ری پروسیسنگ پلانٹ کے سلسلے میں, اور وہاں پر وہ سلسلہ شروع ہوا جس میں تناؤ اور ٹکراؤ ہوا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو بھی ہوا ہے وہ پاکستان کے اپنے سائنسدانوں نے اس کو تیار کیا ہے. سو وی آر اگینسٹ, وی ڈونٹ ریکوائر کلوز یہاں رہنی چاہیے. دیکھیے, دس از اے میٹر آف فار دیئر کنسرن, دیٹس ناٹ آر کنسرن. ہم جس طرح چاہیں اس کو ڈیولپ کر لیں. مجھے یاد ہے کہ 80s کے زمانے میں کتنے سینیٹرز تھے جو کہ پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ نیوکلیئر اکوپڈ ہے. But yet what happened? Did we budge on it? Did we comply with them? ہم تو اپنے نیوکلیئر پروگرام پہ چلتے رہے بیکاز دس از آر میٹر, دس از آر پریسٹیج, یہ ہمارا ایسٹ ہے. ہم اس پہ کوئی کمپرومائز تو نہیں کرنے جا رہے ہیں, اور ہم ایکوزیشن کہیں سے نہیں لے کے کرنے جا رہے ہیں. احسن اقبال صاحب, یہ کلوز یہاں رہنی چاہیے کیونکہ جتنی براڈ ٹرم میں یہاں آپ نے کنڈیشنلٹی ڈالی ہے, اس کو ایکسپٹ کرنے کا مطلب یو اوپن اپ سو مینی. دیکھیں, اس کی جو سب سے بڑی ایک ابہام اور اس پہ تشویش کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم پابند ہوں گے کہ انہیں ایکسیس دیں کسی بھی ایسے شہری تک کہ جس پر ایٹمی پھیلاؤ کا الزام لگ جائے. اب پہلے تو ایک ڈاکٹر قدیر خان کی بات ہوتی تھی, اب آپ کا پوری جو نیوکلیئر اسٹیبلشمنٹ ہے, چاہے وہ اٹامک انرجی کمیشن ہے, چاہے وہ کہوٹا ریسرچ لیبارٹری ہے, اس کے سارے سائنسدانوں کو ایک یہ پیغام جائے گا کہ آپ میں سے کسی تک بھی کسی کا بھی نام آ سکتا ہے اور ایک انسیکیورٹی کا احساس ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں اس پر نہ, جہاں ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نیوکلیئر ٹیکنالوجی ایکوائر کرنے کے لیے سارے سپلائرز نیٹ ورک سے ناتا اگر کوئی ہے تو ختم کریں گے, ان کی کنسرن ہو سکتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ہماری جو لیجیٹیمیٹ نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی ضروریات ہیں ان پر بھی تو بات ہونی چاہیے. دیکھیے, 12 اکتوبر 99 کو جب ہماری حکومت الٹی گئی, امریکہ نے پاکستان اور ہندوستان کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی پر 6 راؤنڈز آف نیگوسیشنز برابری کی بنیاد پر آفر کیے. جس حیثیت میں انہوں نے ہمیں نیوکلیئر پاور استعمال ریکگنائز کیا, اسی حیثیت میں ہندوستان کو کیا. اس سے جب ڈیویٹ کر کے ہندوستان کو تو نیوکلیئر ڈیل مل گئی ہے, ان کو تو نیوکلیئر ٹیکنالوجی مل گئی ہے. جب آپ سپلائرز نیٹ ورک کا ذکر کرتے ہیں, کہیں یہاں بلیک مارکیٹ کا ذکر ہے یا تو آپ چائنا سے بھی ٹیکنالوجی لی ہے؟ آج بھی پرائم منسٹر نے کہا کہ وی آر تھینکفل ٹو چائنا کہ ہماری نیوکلیئر انڈسٹری میں انویسٹ کیا. یہ وہ ابہامات ہیں کہ اچھا, یہ ان کا جو موقف ہے کہ یہ امریکہ کا قانون ہے, جب آپ اس کے تحت امداد قبول کر لیں گے تو پھر یہ صرف امریکہ کا قانون نہیں رہے گا, یہ ایک ایسا قانون رہے گا اگر اس کے انڈر سرٹیفیکیشن رک گئی اور آپ کی ایڈ بند ہو گئی تو اس سے آپ کی پوری کریڈیبلٹی جو ہے فائنینشیل مارکیٹس کے اندر اور پاکستان امریکہ تعلقات کی سردمہری کے حوالے سے اس کے کانسیکوینسز بہت اسٹریٹجک ہوں گے. لہٰذا ایسی کوئی شرط کہ جو ایک اریٹنٹ بن سکے اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو ایک ایسے موڑ پہ لا سکے کہ جہاں پر ہمیں ان کی امداد کی بندش کا سامنا کرنا پڑے,
وہ دونوں ممالک کے لیے کسی بھی لحاظ سے سازگار دوبارہ یا ٹکراؤ والی صحت مند کیفیت ہو نہیں سکتی. آج ایک خبر ہے جی دوبارہ واشنگٹن پوسٹ میں کوئی 5 صفحے کا آرٹیکل ہے فوزیہ بی بی، جس میں انہوں نے کہا کہ GHQ پہ حملہ ہو سکتا ہے تو پاکستان کی نیوکلیئر انسٹالیشنز بھی محفوظ نہیں ہیں، پاکستان سے نیوکلیئر لیکس بھی ہو سکتے ہیں. اس کے اوپر آپ رد عمل دیں گے؟ This may be their perception. It's not necessary that I agree with his perception. یہ ڈیوڈ اگنیشیس والا جو ہے جو آج ہے کوئی پتہ نہیں جو بھی آتھر ہے 4-5 صفحے کی یہ رپورٹ ان کی پرسیپشن ہے. ان کی پرسیپشن تو اکثر کچھ نہ کچھ ایسی ہوتی رہتی ہے. نیوکلیئر ایسٹس پہ بھی انہوں نے طرح طرح کی چیمگوئیاں پہلے بھی کی ہیں. پاکستان کو فیلڈ اسٹیٹ بھی قرار دیا ہے. سن 97 سے لکھتے آ رہے ہیں کہ 10 سال کے اندر اندر پاکستان کا وجود ختم ہو جائے گا. تو ان کے ہے نا رائے سے مجھے کوئی اتفاق نہیں ہے، نہ میں سمجھتی ہوں کہ اٹس ورتھ ایون کنسیڈرنگ. دیکھیں اسی رپورٹ میں ان کی زمپشن یہ ہے کہ پاکستان کے جو سیکورٹی کے ادارے ہیں ان کے اندر جو طالبان سمپتھائزرز ہیں اور مے بی سم سائنٹسٹ ایز ویل، انہوں نے ایکیو خان کی میٹنگ کی بھی ایک کہانی نکال لی ہے، اس وجہ سے یہ پرابلم ہو سکتی ہے. ابھی جس شرط کا بریک میں جانے سے پہلے آپ جو پڑھ رہی تھی خود سے، سیزنگ سپورٹ انکلوڈنگ بائی اینی ایلیمنٹس ود ان دی پاکستان ملٹری اور انٹیلیجنس ایجنسی. So this is written in this bill. So this is why I think the concern should arise کہ ہم ایسی چیزیں اس بل میں ابھی سے اس کو روکیں. Could you please آپ نے ابھی جو مینشن کی کی تھی بریک میں جانے سے پہلے، جی آپ ذرا اس کو دوبارہ پڑھیے گا. Seizing Seizing support support including by any elements within the Pakistan military or its intelligence agency to extremist or terrorist groups. تو یہی پہ وہ چیزیں ہیں جو آج ان کے اخبارات کی زینت بنتی ہیں یا assumption ہے جس کو آپ کہتی ہیں کہ بیس لیس ہیں، ہم ان کو they are not worth considering. ہمیں یہاں پہ یہ ریز نہیں کرنا چاہیے ایشو آفیشیل لیول کے اوپر کہ ہم ایک ایسے ایڈ بل کا اس کو حصہ بنانے چاہ رہے ہیں جو کل کو ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بن سکتا ہے. I think I would rather trust my institution rather than going what they say. تو ہمیں اس پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. I trust the Pakistan Army and I trust my intelligence agencies. I consider them as one of the prime institution of our country. لیکن جب اسی ایڈ بل کے تحت ہم امداد لینا شروع کر دیں گے تو we become a party to it. This is your point of view. This is the way you look at it. Perhaps I may have a different point of view. میں تو یہ سمجھتی ہوں، میں تو اس اینگل سے دیکھ رہی ہوں کہ ہم تو آلریڈی اس پر کام کر رہے ہیں. ہم نیوکلیئر پرولیفریشن کے حق میں نہیں ہیں، ہم ملیٹنسی کو ایکسپورٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم کسی قسم کے کیا کہتے ہیں ہمارے اندر جو تضاد کسی زمانے میں پایا جاتا تھا وہ اب تضاد نہیں پایا جاتا ہے. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے جو کامیابی ہمیں ہوئی ہے، ٹیررسٹوں کو قلع قمع تو نہیں ہم کر سکے لیکن کسی حد تک ہم نے ان کی کمر توڑی ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ that all the agencies and all the institutions are working on the same page. احسن صاحب، آج ایک واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ نے آپ کو بھی کوٹ کیا ہے جس میں کہتے ہیں کہ جب گولی کی طاقت سے فیصلے ہونے لگے تو پھر سیاست تو پیچھے رہ جاتی ہے اینڈ ول آل بی آؤٹ آف بزنس. آئی ٹوٹلی اگری ود دیٹ. جو فوزیہ بی بی بھی کہہ رہی ہیں، اب نہ دہشت گردوں کو جگہ دے سکتے ہیں، نہ یہ کہہ سکتا ہے کوئی بندہ پاکستان میں کہ پاکستانی قوم دہشت گردی یا ٹیررزم ایکسپورٹ کی حمایت کرتی. پرفیکٹلی اگری وتھ یو، نو پرابلم آن دیٹ ایشو. لیکن جو آپ کا اگلا سینٹینس ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ وار ہمیں لڑنی کیسے ہے، جنگ کیسے جیتنی ہے، یہ تو ہمیں طے کرنا دیکھیں چاہیے. ندیم، آپ اگر دیکھیے سوویت یونین کے خلاف جو جنگ تھی اس میں سوویت یونین کو یہ بہت بڑی ایڈوانٹیج تھی افغانستان میں کہ وہ نیکسٹ ڈور نیبر تھا. وہ نیٹو کی طرح اپنی لاجسٹک سمندر پار دوسرے کانٹیننٹ سے نہیں لے کر آتا تھا. اس کی بڑی وجہ ایک یہ تھی کہ تمام الائز نے پاکستان کی وزڈم پر، پاکستان کے اداروں کی وزڈم کے اوپر ریلائی کیا، چونکہ پاکستان اس علاقے کو بہتر سمجھتا ہے. وہاں پر کوئی سلوشن باہر سے تھوپنے کی کوشش نہیں کی گئی. اس دفعہ جو ایک تبدیلی تھی وہ یہ تھی